اچھا، اب ان جنات سے بچنے کے طریقے کیا ہے؟ مطلب جس طرح میں نے آپ کو واقعات کا بتایا نا کہ لوگوں کے ساتھ گھروں میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں اور کالے جادو کے تھرو ہو، لیکن جیسے بھی ہو، تو اب ان سے بچنے کے طریقے کیا کیا ہے؟ ایک تو ہم نے ذکر کر لیا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات معوذتین، اور اس کے علاوہ اچھا، آیت معوذتین الکرسی۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو کہتے ہیں جی لوگوں جی، کی ہاں، کے لیے۔ اچھا، آیت الکرسی کا پڑھنا، اس کے علاوہ ذکر کرتے رہنا، صحیح وضو میں رہنا، اور اس کے علاوہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ ہو گئے کیا کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے۔ گندگیوں میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ خواتین جب رات کو یہ گندے برتن چھوڑ کے سنک میں چھوڑ کے سو جاتی ہیں تو یہ کام نہیں کیا کریں۔ اس کے علاوہ اپنے بال وغیرہ جو کنگھی کرتی ہیں ان بالوں کو اسی طرح ویسٹ نہیں کرنا چاہیے جیسے ہم جہاں مرضی اس کو کنگھا کر کے نا ویسٹ کر دیتے ہیں۔ تو جو بھی ہماری ویسٹ ہوتی ہے اس کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگا۔ ہاں، اور باقی یہ کہ کیا کہتے ہیں جن کو لفٹ نہ کرے، ایک یہ چیز، کیونکہ جتنا زیادہ کسی بھی چیز کو نا، میں ایک آدمی مجھے کوئی لفٹ کرانا شروع کر دے گا تو میرے نخرے کتنے زیادہ ہوں گے، جو جن کو لفٹ کرائے گا جن کے نخرے کتنے زیادہ ہوں گے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ وہ نا بات سوار ہو جاتی ہے انسان کے اوپر، پھر اس کو ایسا لگتا ہے، حقیقت میں ہوتا نہیں ہے لیکن اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، یہاں پہ کوئی آواز آ رہی ہے، کوئی چیز دکھ رہی ہے مجھے، اس لیے زیادہ لفٹ نہ اچھا، کریں۔ یہ بات کیا سچ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ جن کو پڑھو تو جو جن ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں بار بار پڑھنے سے؟ اچھا، میں نے یہ نہیں سنا کہ سورۃ الجن پڑھنے سے جن بھاگ جاتے، بلکہ میں نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ سورۃ الجن کو جتنی بار آپ زیادہ پڑھیں گے آپ جن کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ قابو میں کر سکتے اچھا، ہیں؟ 40 بار پڑھیں گے تو قابو میں کر سکتے ہیں، اور 400 مرتبہ پڑھیں گے تو جن کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں نے یہ کہا کہ بچنے کے جو طریقے ہیں نا ان میں سے میں نے ایک جگہ یہ دیکھا تھا کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ سورہ جن کو بھی پڑھیں۔ قرآن مجید کی کسی بھی سورت کو پڑھیں، اچھا، ٹھیک ہے، سورۃ مطلب الجن، جن خاص نہیں ہے آپ؟ ٹھیک ہے، سورۃ الجن میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس سے کیا کہتے ہیں جن قابو میں آئے یا جن بھاگ تو جائے۔ پھر ہاں، جو قرآن آپ نے مجید کا بات حصہ پڑھی، ہے، ہاں، قرآن مجید کا چونکہ حصہ ہے تو قرآن مجید کا آپ کوئی بھی حصہ تلاوت کریں گے تو محفوظ رہیں گے۔ تو پھر کیا یہ قابو آنے والی بات سچ ہے؟ اچھا، قابو آنے والے کے بات کے بارے میں نا میرا تو خیال یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسی بات تو سوچنی بھی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب، جادو کی کتاب نہیں ہے یہ، بالکل، ہاں، ایک بات۔ دوسرے، جن پکڑنے کی کتاب نہیں ہے، جس طرح وہ مثال دے رہا ہوں لیکن مثال دینی نہیں چاہیے، جس طرح وہ چوہے کو پکڑنے یا کسی چیز کو پکڑنے کے لیے کوئی چیز استعمال ہوتی ہے نا، تو الیاذ باللہ قرآن مجید جو ٹھیک ہے وہ جنات کو پکڑنے والی کتاب، بلکہ وہ تو ہدایت کی کتاب ہے، وہ تو کمپلیٹ ایسے کوڈ آف مفروضوں لائف سے ہے۔ لوگوں کو دور کرنے کے لیے ہے، ہاں، وہ تو حقائق بتانے والی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کے ذریعے کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو نہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ کسی جن کو قابو میں کیا جا سکتا۔ وہ ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں عامل کے پاس البتہ گیا، ان سے حفاظت کے لیے۔ حفاظت کے لیے استعمال، عامل کے پاس گیا اور عامل نے قرآن مجید کی فلاں صورتیں آیتیں وہ سارا پڑھ دیا، بڑا نیک عامل تھا، قرآن کو پڑھ رہا تھا، حدیث سے دعائیں پڑھ رہا تھا، اور جن غائب کر دیے اس نے۔ بھائی جب وہ غائب کر رہا تم خود پڑھ لیتے، تیرے سے غائب ہو جاتا وہ جن۔ تو جن کسی کے قابو میں کسی صورت پڑھنے سے نہیں آتا۔ ہاں، اپنے اوپر سوار کرو گے تو وہ آپ کے اوپر آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ آپ سے اپنی مرضی کرائے گا، آپ جن سے اپنی مرضی نہیں کرا سکتے۔ کہ لوگ کہیں کہ میں جن کو بوتل میں بند کر دوں گا یا جن کو قابو میں کر لوں گا، پھر میں اسے کہوں گا کہ جن میری یہ خواہش ہے تو اس کو پوری، اس طرح بچوں کی کہانیوں میں ہوتا ہے نا، جن تو اس خواہش کو پوری کر، جن دوڑے گا اور کہے گا جی حضور میں آیا آپ کے لیے اور میں نے آپ کا یہ کام کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو جن آپ کا کام نہیں کرے گے، پھر آپ جن کے لیے کام کرنا ضرور شروع کر دیں گے۔ اچھا، ایک اور کوسچن کہ کیا جن جو ہوتی ہیں یہ شکل کیسی ہوتی ہے؟ یا ہم انسانوں کی طرح ہوتی ہیں یا کس شکل میں؟ آج تک میں نے کوئی جن دیکھا نہیں ہے، نہیں، اس مطلب لیے میں اس کی شکل نہیں بتا سکتا کہ ایگزیکٹ اس کی شکل کیا ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے پاس، کیونکہ نظر نہیں آتے نا تو شکل کا تو نہیں پتا، لیکن انسانوں کے پاس کبھی کبھار، ٹھیک ہے، یہ انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، اور حدیث شریف میں ہے کہ یہ سانپ کی شکل میں، کتے کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ خاص بات جنوں کی یہ ہے کہ وہ اپنی شیپ شفٹنگ کر سکتے ہیں۔ اب ہم انسان ہیں نا، جیسے پیدا ہوئے ہیں ویسے ہی رہیں گے، اس کے علاوہ انسان شیپ شفٹنگ نہیں کر سکتا، لیکن جنوں کو یہ خاص چیز حاصل ہے کہ وہ اپنی شیپ کسی بھی طریقے سے شفٹ کر سکتے ہیں۔